قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 سے بیان ہے۔ آپ کہیے کہ تم ان کو پکارو جو تمہارے زعم میں اللہ کے سوا عبادت کے مستحق ہیں، سو وہ تم سے نہ کسی ضرر کو دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ اس کو بدلنے کے مالک ہیں۔ اصل جو چیز اس آیہ کریمہ کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر بیان فرمائی گئی، علامہ قرطبی اس کا شان نزول بیان کرتی ہیں اور لکھتی ہیں کہ جب قریش کو قحط میں مبتلا کیا گیا اور جب وہ قحط میں مبتلا کر دیے گئے تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر فریاد کی اور اپنی حالت زار کا، اپنی حالت کا اظہار کیا کہ ہم لوگ بہت سخت پریشانی اور خستہ حالی کے اندر اس وقت گزار رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی، اس وقت جب قحط نازل ہوا اور قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو حکم دی، فرمایا کہ محبوب ان سے ذرا یہ تو پوچھیں کہ جن معبودوں کی یہ پرستش کرتے ہیں یا جن معبودوں کو، جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے یا خدا بنا رکھا ہے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، تو انہی سے جا کر فریاد کر لیں، ان سے جا کر فریاد کیوں نہیں کرتے، ان سے بات کریں جا کر۔ تو پھر اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ یہ جو بیچاری ہیں یہ خود بے بس ہیں، جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے یہ خود بے بس ہیں اس مشکل اور تکلیف میں، یہ جو قحط سالی کا عالم ہے، تو اس میں انہوں نے یہ اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تو یہ ان کی کہاں سے مدد کریں گے، یہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا مشرکین کو ایک چیز سمجھائی گئی کہ تم اس چیز کو تو سوچو کہ جو خدا مشکل میں کام نہ آئے اور جو معبود تمہاری کسی مصیبت کو دور تو کرنا دور کی بات سننے کے بھی قابل نہیں ہے کہ وہ سن سکے کہ تم پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے جن سی ہے، تو اس کو خدا بنا کر اس کو پوجنا یا اس کی عبادت کرنا، کیا یہ عقل کے مطابق ہے جو تم کر رہے جن سے؟ آگے فرمایا آیت نمبر 57 کے اندر سورہ بنی اسرائیل، آگے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرنے لگے ہوئے ہیں جن سے، وہ تو خود جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف قریب ترین، کہ اللہ کے قریب ترین وسیلہ کون سا ہے، وہ تو اس وسیلے کو تلاش کر رہے ہیں جو ان سے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتی ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتی ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے، بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ آیت نمبر 57 جن سے۔ اب کافروں کے بہت سے گروہ تھے، اس کا پہلے ہم بڑی تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو بتوں کو پوجتا تھا،
دیوی دیوتاؤں کو پوچھتا تھا، ان کو خدا بنا رکھا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو فرشتوں کو پوچھتا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک گروہ وہ تھا جو جیسے کہ عیسائی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ایک گروہ یہودیوں کا تھا جو کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو جنوں کو پوچھتے تھے، جو اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے، وہ والے جن، وہ ان کو پوچھتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کو ایک حیا دلائی کہ اللہ کے سوا جن مقربین بارگاہ الہی کو یہ پوج رہے ہیں۔ فار ایگزامپل حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، یا وہ جنات جو ایمان لا چکے تھے، یا جن فرشتوں کو، یہ جو گروپس ہیں تو یہ جن کو پوج رہی ہیں، جن فرشتوں کو، جن جنوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر کو، تو اب یہ جن کو پوج رہی ہیں وہ تو خود اللہ تک رسائی کے لیے کہ کسی طرح اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے، وہ تو یہ تو سب یہ جن ہیں یا فرشتے ہیں یا حضرت عزیر ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ تو خود اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تو خود کوئی وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور یہ انہی کو خدا بنا کر بیٹھی ہیں، جو خود خدا کے قریب ہونے کے لیے کسی مقرب کا وسیلہ تلاش کر رہی ہیں، یہ انہی کو خدا بنا رہی ہیں۔ تو ان میں کون ایسا ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہو؟ تو جو زیادہ مقرب ہو، جس آیت میں فرمایا گیا اس کو وسیلہ بنایا جائے، جو زیادہ مقرب ہو اللہ کے نزدیک اس کو وسیلہ بنایا جائے۔ تو جب یہ مقربین بھی بارگاہ الہی تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے بھی، یہ سب اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں، تو جب یہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں جس کو اللہ کے خاص قرب کے اندر، جو اللہ کے نزدیک زیادہ تو اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو پھر کافر جو لوگ ہیں یہ ان کو معبود کیسے سمجھے بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، وہ جن جو اسلام قبول کر چکے تھے، یا وہ فرشتے کہ یہ جو ان سے یہ ان کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے۔ ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جن کو خدا بنا کر بیٹھی ہیں، یہ تو خود اللہ کے نزدیک کوئی مقرب ترین وسیلے کی تلاش میں ہے کہ اس تک رسائی کے لیے، اس کی قربت، اس کے قریب جانے کے لیے ہمیں کوئی ایسا وسیلہ مل جائے جن سے۔ بہرحال یہ تو اس آیت کا ایک پرسپیکٹو یا کرکس تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مگر اس سے ہمیں ایک چیز معلوم ہوئی اس آیت سے جن سے کہ مقرب بندوں کو، جو نیک، صالحین، اولیاء، انبیاء، مقرب ترین بندوں کو بارگاہ الہی میں وسیلہ بنانا جائز ہے، وسیلہ بنانا جائز ہے، اور اللہ کے یہ جو طریقہ ہے یہ اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ یہ بھی اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ کیوں؟ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اچھا پھر جو فرشتے تھے، پھر حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ، تو اب یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقرب بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر، فرشت، یہ خود مقرب ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کو تلاش کرنا اور بنانا یہ مقربین بارگاہ الہی کا طریقہ ہی ہمیں اس آیت سے پتہ چل گیا، اس جگہ سے ہمیں پتہ چلا، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وسیلہ بنانے والے یا وسیلہ ماننے والوں کو آج کل لوگ مشرک کہہ دیتے ہیں، شرک کر رہے ہیں،
شرک کر رہے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں معلوم کہ وسیلہ ماننا اور ہے، وسیلہ ماننا اور ہے، کہ شرک کر رہے ہیں، اور خدا ماننا اور ہے۔ خدا ماننا کچھ اور ہے، کسی کو وسیلہ بنانا کچھ اور چیز ہے، اور خدا بنانا کچھ اور چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور داتا گنج بخش یا حضور غوث اعظم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اب اس شخص کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ تو شرک کر رہا ہے، اس نے تو اور خدا بنا لیے، یہ اس کی ان لوگوں کی بے وقوفی ہے یا کم علمی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس آیت میں یہ نہ فرمایا جاتا کہ جو مقربین بارگاہ الہی ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی ایسا مقرب وسیلہ تلاش کرتے ہیں جس سے ان کو اللہ تک رسائی حاصل ہو جائے جن سے۔ تو اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنا وضاحت کے ساتھ، اتنا صراحتاً اس قرآن کی یہ نص قطعی کے اندر اس چیز کو کبھی بیان نہ فرماتا، جو اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی تو۔ بہرحال وسیلہ ماننا کچھ اور چیز ہے اور خدا ماننا کچھ اور چیز ہے۔ کسی کو وسیلہ بنانا اور چیز ہے، وسیلہ بنانا اور چیز ہے، اور اس کو خدا بنا لینا، جیسے کہ مشرک کافر کرتے تھے بتوں کو وہ کیا کہتے ہیں پوچھتے تھے اور بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور بتوں کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، جو ان سے کہ یہ نہیں، وہ اصل میں انہوں نے شرک کیا تھا۔ وسیلہ کچھ اور چیز ہے اور شرک کوئی اور چیز ہے۔ وسیلہ بنانا کچھ اور چیز ہے اور خدا بنانا کچھ اور چیز ہے۔ وسیلہ بنانے کو یہ کہہ دینا کہ انہوں نے خدا بنا لیے، یہ غلط ہے جو ان سے۔ تو وسیلہ ماننا اور خدا ماننے میں بہت فرق ہے جو ان سے۔ تو جو اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ وسیلے کو شرک کہے، اس چیز سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ جو بندہ وسیلے کو شرک کہے تو معاذ اللہ اس نے انبیاء کرام کو بھی شرک کا مرتکب قرار دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جن کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تک رسائی کے لیے وسیلہ چاہتے ہیں، وسیلے کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان لوگوں نے تو جو کہتے ہیں کہ وسیلہ بنانا شرک ہے، انہوں نے اس شرک کا مرتکب انبیاء کرام کو بھی قرار دے دیا۔ تو معلوم ہوا آگے اس آیت کریمہ سے ایک نقطہ اور بھی نکلا، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہم احادیث میں پڑھ آئی ہیں کہ میں میدان قیامت میں لوگ، انبیاء کرام اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، جمع ہو کر حاضری دیں گے کہ یا رسول اللہ، بارگاہ الہی کے اندر آج آپ ہمارا وسیلہ ہیں، آپ ہماری سفارش فرمائیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ، اور میں نے وہ حدیث پہلے کئی دفعہ بیان کی ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز فرمائی گئی۔ آگے آیت نمبر 58 کے اندر فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور ہم ہر بستی کو قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں ہم ہر بستی کو، قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کریں گے تو یا پھر اس کو سخت عذاب دینے والی ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، تقدیر کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کی یا تو روحوں کو قبض کر کے ہلاک کر دے گا
یا تو ان کی روحوں کو قبض کرے گا اور ہلاک کرے گا، یا اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا جس سے وہ بستی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ اچھا، اب ہلاک کن کو کیا جائے گا؟ روحوں کو قبض کر کے وہ مومن نے، اور جو کافر ہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی میں علل اعلان زنا شروع ہو جائے اور سود کھانا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ اب اس بستی کو جن سے وہ ہلاک کر دیا جائے۔ لہذا اس آیت میں ایسی بستیاں مراد ہیں جن کے رہنے والے کفر اور فوش گناہوں پر اصرار کرنے والی ہوں، ان کو عذاب کے طریقے سے ختم کیا جائے گا، اور دوسروں کو جو ان سے وہ ان کی روحوں کو قبض کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔